ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مسلمانوں تمہیں بہت مبارک ہو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھ کے حسین کو مار دیا۔ تم نے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تم نے غدیر کا بدلہ آج لے لیا۔ ایسے حسین کو مارا عزاداروں، ایسے تو حیوان بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ عزاداروں امام فرماتے ہیں السلام علی المجزوع من الراس من الکفا، سلام اس حسین پہ۔ عزاداروں قانون ذبح ہے، چاہے پرندہ ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جاندار ہو، جب ذبح کرو اس کا سر فوراً سے جدا نہ کرو، بدن کو ٹھنڈا ہونے دو، بدن ٹھنڈا ہو جائے پھر سر کو تن سے جدا کرو، لاشا تڑپے نہ، اس کو تکلیف نہ ہو۔ عزاداروں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس حسین پر، المجزوع من راس من الکفا، جس کا سر شمر نے اکھاڑ کے جس کا سر شمر نے ذبح نہیں کیا، اتنی زور سے ابھی 13 ضربیں چلی تھی، ابھی جان باقی تھی، ابھی حسین ایڑیاں رگڑ رہے تھے، کس نے ایک مرتبہ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہ خود کہتا ہے میں نے پوری طاقت کے ساتھ سر حسین کو جھٹکا، حسین کا سر جدا ہو گیا، حسین کا لاشا تڑپنے لگا۔ عزادارو یہ وہ موقع تھا کہ جب کربلا میں آج کے دن زمین کو زلزلے آنے لگے، سرخاندیاں اٹھنے لگی، یہ وہ موقع تھا جب سورج ڈوبنے سے پہلے ڈوب گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اور عزادارو پھر آ گئی شام غریباں، غریبوں کی شام آ گئی، کربلا کے مقتل میں اندھیرا پھیل گیا، عزادارو لاشا لوٹنے لگے۔ ارے لاشے کا احترام تو کافر بھی کرتے تھے، کوئی حسین کا امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی حسین کی ابا لوٹ کے لے گیا، کوئی نالائن لوٹ کے لے گیا۔ عزادارو ایک ملعون کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا میرے لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، میری نگاہ حسین کے ہاتھ پہ پڑی، میں نے دیکھا حسین کی ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے کھینچنا چاہی، اتنا زخمی تھا فاطمہ کا بیٹا، اتنا زخمی تھا حسین کا ہاتھ، میں جب انگوٹھی کو کھینچتا تھا انگوٹھی زخموں میں پھنس جاتی تھی، کہ میں نے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، زمین کربلا سے ایک پتھر اٹھایا، حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، خنجر کو نکالا، انگلی کو کاٹا، انگلی پھینکی، انگوٹھی لے واہ حسینہ
واہ محمدہ واہ مظلومہ. یہ کہتا ہے میں نے ہاتھ کو کاٹا, انگوٹھی لے گیا, ہاتھ پھینک گیا. عزادارو لاشا لٹنے لگا حسین کا. خولی ملون کہتا ہے آج پرسا دیجئے گا, مجھے معلوم ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ دن بھر جلوس پہ رہے ہیں, مگر یاد رکھیے گا آج جب آپ گھر جا کے آرام سے بستر پہ سو جائیں گے نا تو وہ موقع ہوگا جب علی کی بیٹی چوبے خیمہ پکڑ کے کربلا کے میدان میں اترے گی. الحافظ والحفیظ, الحافظ والحفیظ, زینب پہرے پہ آ گئی. عزادارو خولی ملون کہتا ہے جب لوٹ شروع ہوئی مجھے دیر لگی کہ میں لوٹنے کے لیے پہنچتا. کسی نے پوچھا خولی تجھے دیر کیوں لگی؟ کہنے لگا میں نیزہ تیز کر رہا تھا. کہا نیزہ تیز کیوں کر رہا تھا؟ کہا جیسے ہی شمر نے سر حسین کاٹا میں نے نیزے کو حسین کے سر میں پیوست کیا, سر کو بلند کیا. اب جب میں خیموں کو لوٹنے پہنچا میں نے دیکھا سب لٹ چکا, مجھے کچھ نہ ملا. میں دیکھنے لگا ارے کچھ تو ملے جس کو میں لوٹوں. وہ کہتا ہے میری نگاہ ایک بیمار پہ پڑی جو بستر پہ لیٹا ہوا تھا. میں آگے بڑھا, میں نے بیمار کا بستر ایسے کھینچا بیمار منہ کے بل زمین کربلا. واہ حسینہ واہ محمدہ سید سجاد منہ کے بل زمین کربلا پہ گر گئے. یہ کہتا ہے میں پھر آگے بڑھا شاید مجھے کچھ اور ملے. یہ ڈھونڈنے لگا. یہ کہتا ہے میری نگاہ ایک 4 برس کی بچی پہ پڑی. میں نے دیکھا اس بچی کے کان میں گوشوارے ہیں. میں اس بچی کی طرف چلا, وہ بچی آگے آگے چلی, میں پیچھے پیچھے چلا. ایک مرتبہ میں جیسے ہی قریب ہوا میں نے ایسے بچی کے گوشوارے کھینچے کہ بچی کے کان کٹ گئے. بچی منہ کے بل گری, چلائی چچا عباس. بچی چلائی چچا عباس مجھے بچانے آ جاؤ. اجرکم اللہ. عزادارو آج شرم کر کے گریہ مت کیجئے گا. آج شمیں بجھا دی گئی, آج کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا مگر حسین کی ماں ہر ایک چہرہ دیکھ رہی ہے. عزادارو یہ کہتا ہے میں نے بستر کو لوٹا, میں نے بالیوں کو لوٹا. اب میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اے کاش مجھے کچھ اور مل جائے میں اس کو بھی لوٹوں. کہا میری نگاہ پڑھی ہر بی بی کی چادر لٹ گئی مگر ایک بی بی ایسی ہے اس کا روب اتنا زیادہ ہے, اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. میں نے سوال کیا یہ بی بی کون ہے جس کی چادر ابھی تک نہ لٹی؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. ایک مرتبہ میں آگے بڑھا, میں نے پوری طاقت کے ساتھ چادر کے گوشے میں ہاتھ ڈالا. میں نے کھینچنا چاہا, زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھام لیا. یہ کہتا ہے میں پوری طاقت کے ساتھ علی کی بیٹی کی چادر کھینچتا تھا. زینب چادر کو چھوڑنی نہ تھی. میں نے ایک مرتبہ زمین کربلا سے پتھر اٹھائے زینب کے چہرے پہ. یہ کہتا ہے میں نے شہزادی کے چہرے پہ پتھر مارا, زینب نے چادر نہ چھوڑی. ایک مرتبہ میں نے لوہے کا تازیانہ نکالا, پوری طاقت کے ساتھ زینب کے سر پہ مارا, چادر چھٹ گئی. عزادارو قیامت تو تب آئی تھی جب یہ نیزے پہ چادر گھماتا ہوا فرات کے کنارے آیا, لاشائے عباس پہ آیا, کہنے لگا عباس اسی چادر کے محافظ تھے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم الفاطمہ، بی بی تمہارا ماتم قبول کرے۔ عزاداروں، کربلا میں اندھیرا بڑھنے لگا، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا، دیکھ تو لو، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا، دیکھ تو لو، پائے عابد میں یہ زنجیر گراں، دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، شام غریبہ کا اندھیرا بڑھا، وہ مرحلہ بھی آیا کہ خیموں کو آگ لگنے لگی، لوٹو تبرکات علی و بطول کے، خیموں کو آگ لگی۔ یہ کرتے کیا تھے؟ خیموں کو آگ لگاتے تھے، خیموں کی تنابیں کاٹتے تھے تاکہ خیمے علی کی بیٹیوں میں گر جائیں، علی کی بیٹیاں جل کے مر جائیں۔ عزادارو، پانچویں امام کہتے ہیں میں وہ منظر نہیں بھولوں گا، من الخیمہ الی الخیمہ، میرے گھر کی بیویاں کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں، یہ جس خیمے کو جلاتے تھے میری بیویاں وہاں سے دوسرے خیمے میں جاتی تھے۔ عزادارو، یا ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، سید سجاد عالم غش میں تھے، بی بی زینب نے آگے اٹھایا، اٹھو سید سجاد اٹھو، اے بیٹا سجاد اٹھو، خیموں میں آگ لگ چکی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہماری چادر لٹ چکی، خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ سجاد نے آنکھوں کو کھولا، کب بھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے فرار کیجئے، خیمے سے نکل جائیے۔ عزادارو، مولا کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میری پھوپھی خیمے سے نہ نکلی، میں نے کہا پھوپھی اماں جاتی نہیں ہے، کہا سید سجاد میری چادر لٹ چکی، اے سجاد باہر تیرے بابا کا قاتل موجود ہے، زینب کیسے چلی جائے؟ کہا پھوپھی اماں بالوں سے پردہ بنا لیجئے۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا میری پھوپھی نہ گئی، میں نے سوال کیا پھوپھی اماں اب کیا ہوا؟ کہا سجاد میرے چہرے کا پردہ تو ہو گیا، میرے بالوں کا پردہ۔ عزادارو، سید سجاد نے زمین کربلا سے مٹی کو اٹھایا، بی بی کے سر میں ڈالا، کہ پھوپھی اماں بالوں کا حجاب، اے پھوپھی اماں بالوں کا حجاب ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں ہر بی بی خیمے سے جانے لگی، میں نے محسوس کیا میری 4 سالہ بہن سکینہ خیمے میں ایک گوشے میں کھڑی ہے، خیمے سے نہیں جاتی۔ میں نے کہا سکینہ خیمے سے کیوں نہیں چلی جاتی؟ کہا بھیا سجاد، بھیا سجاد، سب بیویوں نے زلفوں سے چہرے کا پردہ بنا لیا، بھیا میں کیسے جاؤں؟ میری زلفیں نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ بنے۔ عزادارو، تمہارے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، جا کے دیکھنا 4 سال کی بچی کی زلفیں اتنی ہوتی ہیں کہ چہرہ جھک جائے۔ حسین کی بیٹی کی بھی تھی، اگر شمر کے ہاتھوں سے بچی بچ جاتی۔ عزادارو، یہ وہ موقع ہے، بیویاں خیموں سے نکلی، خیموں میں آگ لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں میں آگ تھی، ایک بلند قامت بی بی خیمے کی طرف بڑھتی تھی، آگ اٹھتی تھی، وہ پیچھے ہو جاتی تھی، وہ پھر آگے جاتی تھی، آگ بڑھتی تھی، وہ پیچھے ہو جاتی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے کہا بی بی خیموں میں آگ ہے، آپ خیموں میں کیوں جا رہی ہیں؟ تو وہ رو کے کہنے لگی میرا بچہ خیموں میں رہ گیا، میرا سجاد خیموں میں رہ گیا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا یا علی کہتی ہوئی وہ بی بی خیمے میں داخل ہوئی، اب جو نکلی پشت پہ 24 برس کا سید سجاد اٹھائے ہوئے
ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، بھیا حسین گواہ رہنا، زینب امامت بچا کے لے آئی۔ یہ وہ منظر ہے شام غریبہ کا کہ آگ بڑھتی جا رہی تھی، خیموں میں آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا میدان کربلا میں بچے ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہے، وہ جلدی جلدی میدان میں جا رہی ہے۔ میں پیچھے پیچھے چلا، اس نے مجھے آتے دیکھا، وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی۔ میں جیسے قریب ہوا وہ چلائی میرے قریب مت آنا، میں سیدانی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا میں تڑپ گیا، کہا اے بچی ارادہ بد سے نہیں آ رہا، تمہارے دامن کی آگ بہت زیادہ ہے، بجھانے آ رہا ہوں۔ اس نے ایک جملہ کہا، اے آنے والے اگر نیکی ہی کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا کے پاس جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو آپ کی یہ آوازیں پسند ہیں عزادارو۔ ایک مرتبہ بچی میدان میں اتری، خیموں میں آگ لگی، لاشا لوٹا جا چکا۔ زینب نے چوبے خیمہ کو لیا، تلایا کرنا شروع کیا، الحافظ والحفیظ۔ اے بھیا عباس کل رات تک تم پہرے پہ تھے، آج اٹھ کے دیکھو زینب پہرے پہ آ چکی، زینب پہرا دے رہی ہے۔ عزاداروں اسی موقع پہ شہزادی نے سوال کیا، ہر بی بی اپنے اپنے بچوں کو شمار کر لے۔ مولا کی ایک بیٹی ہے نام ہے خدیجہ بنت علی، کہنے لگی بی بی میرے 2 بچے نہیں مل رہے۔ عزاداروں جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو لیا، کہا آؤ بہن آؤ بچوں کو تلاش کریں۔ بیویاں میدان میں اتری، ڈھونڈتی جا رہی تھی، یا کیا دیکھا ایک گوشے میں دونوں بچے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے سو رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب آہستہ، بچے تھک کے سو گئے، بچے ڈر کے سو گئے، آؤ اٹھا لیں کہیں یہ اٹھ نہ جائیں۔ اب جو بیویاں قریب ہوئی تڑپ گئی جناب ام کلثوم، ارے بہن ذرا دیکھو ان کے چہروں پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، ارے سوئے نہیں مر گئے، بچے سوئے نہیں مر گئے۔ عزاداروں لاشوں کو اٹھایا، پھر مقتل کا رخ کیا، بھیا حسین گواہ رہنا، عصر تک لاشیں آپ نے اٹھائے۔ اب زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ ماتم کیجئے، یہ غریبوں کی شام ہے، یہ شام غریبہ ہے۔ بچوں کی لاشیں لائی، بی بی نے پھر سوال کیا، کہا پھر اپنے بچے شمار کرو، کیا سب بچے آ چکے؟ اب امام کی زوجہ اصغر کی ماں گویا ہوئی، اے شہزادی میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ عزاداروں نے سننا تھا، زینب کا دل بند ہونے لگا، ابھی لاشیں لے کے آئی ہیں، جلدی سے مقتل میں اتری، اے میری بچی کہاں ہو مجھے آواز دو، اے سکینہ کہاں ہو مجھے آواز دو۔ عزاداروں بی بی کہتی جا رہی تھی، بی بی نے محسوس کیا کہ ایک گوشے سے آواز آئی، بہن زینب آہستہ، بہن زینب آہستہ، میری بچی تھک کے سو گئی، میری بچی تھک کے سو گئی۔ اب جو بی بی نے آواز کا تعاقب کیا، کیا دیکھا چاند کی چاندنی میں ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی برچھیاں، جنگ کا ٹوٹا ہوا سامان، ٹوٹی ہوئی بھالے، ان کا ایک ڈھیر لگا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھوں سے چننا شروع کیا، نیزوں کو ہٹایا،
برچیوں کو ہٹایا، بھالوں کو ہٹایا، یا کربلا کی گیلی مٹی زینب کے ہاتھوں میں آئی۔ ایک مرتبہ جیسے گیلی مٹی محسوس کی، بی بی نے مٹی کو سونگھا، جیسے ہی سونگھا ایک جملہ کہا، انت اخل حسین، انت اخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ کربلا کی مٹی پہ گوشت کے ٹکڑے اچھلنے لگے۔ انت اختی زینب، کیا تو میری ماں جائی زینب ہے؟ اجرکم اللہ، کیا تو میری بہن ہے؟ عزادارو جلدی جلدی بی بی نے لاشے کو نکالا۔ لاشے کی عجیب حالت تھی۔ یہی تو امام زمانہ نے کہا، اتنا گھوڑا دوڑا، اتنا گھوڑا دوڑا، السلام علی مرمل بالدماء، سلام اس امام پہ جس کا گوشت خاک کربلا میں گند گیا تھا۔ کہ جیسے ہی لاشا نکلا، بی بی نے دیکھا پاؤں کی جانب سکینہ سو رہی ہے۔ اٹھایا، میری بچی، میری لاڈلی، کیسے پہچانا بابا کا لاشا ہے؟ بچی نے کہا، پھوپھی اماں، جب مجھے تماچے لگے، میری بالیاں چھنی، میرے دامن میں آگ لگی، میں بابا 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 کہتی مقتل کو دوڑی، یہیں سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، او سکینہ جو، او میری بچی سکینہ، بابا کے پاس آ جا۔ آخری منزل، گریہ بلند رکھیے، مجلس تمام، عزاداروں، بڑھ گیا شام غریبہ کا اندھیرا۔ زینب پہرا دے رہی ہے۔ یا زینب نے محسوس کیا راہ کوفہ سے ایک سوار آ رہا ہے، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، کیجئے گا ماتم، اس کے چہرے پہ نقاب ہے۔ زینب نے دور سے دیکھا، کہا وہ آنے والے رک جا، قریب نہ آنا، ہم رک چکے، ہمارے سب مر چکے، اب قریب مت آنا، بچے تھک کے سوئے۔ وہ آنے والا نہ رکا۔ زینب نے پھر کہا، اگر لوٹنے آ رہا ہے صبح میں آ جانا، ابھی قریب مت آ، وہ آنے والا نہ رکا۔ عزادارو جلال آ گیا علی کی بیٹی کو، کہا سنتا نہیں ہے، رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ عزادارو وہ آنے والا نہ رکا۔ اب جیسے ہی گھوڑا قریب ہوا، زینب نے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا، چھٹک کے کہا، ارے رکتا کیوں نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ عزادارو گھوڑ سوار نے کہا، پھر بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا پھر بتاؤ کس کی بیٹی ہو؟ کہا علی کی۔ بس یہ کہنا تھا، اس نے نقاب کو الٹا، زینب پہچانو، زینب بابا آ گیا، اے بچی تیرا بابا علی آ گیا، جاؤ خیموں کی رات پہ بیٹھ جاؤ، بابا پہرا دینے، بابا پہرا دینے آ گیا۔ واہ محمد، واہ حسین۔